ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ انسان قربانی بھی کر رہا ہو اور قربانی کا حاصل بھی کچھ نہ ہو. ایک ایسی جگہ کاشت کر رہا ہو جہاں جو زمین پیداوار کی اہلیت نہیں رکھتی. بعض لوگ بیچارے میں نے دیکھا ہے زمیندار ساری عمر ایسی زمین پہ ٹکرے مارتے رہتے ہیں جیسے نکلتا کچھ نہیں، وہ قرضوں میں دبے رہتے ہیں، بچے ان کے نوکریاں کر کے ان کو پال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو وہی کاشت، وہی محنت اچھی ہے جس سے نتیجے میں پھل حاصل ہو. بس اگر عبادتیں کرنی ہی ہیں تو پھلدار عبادتیں کریں، اگر چندے دینے ہیں تو پھلدار چندے دیں، اگر خدمت عوام الناس کی خدمت کرنی ہے تو ایسی خدمت کریں جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہو. اور وہ اس میں دونوں طرف محبت کی شرط رکھ دی گئی ہے. اگر محبت سے عبادتیں کرو گے، اگر محبت سے نمازیں قائم کرو گے، اگر محبت سے صدقات دو گے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور محمد مصطفیٰ کی سچی پیروی کے نتیجے میں فرمایا یحببکم اللہ، تمہارا پھل یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب اللہ اگر محبت کرنے لگے تو یہ بات لکی چھپی نہیں رہ سکتی. یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے کہنے والے کو ڈھنڈورے پیٹنے پڑیں، اس کے نتیجے میں علامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں. اہل اللہ کی اپنی علامتیں ہیں اور وہ غیر اللہ کے سوا جو لوگ کسی اور کے بندے بنتے ہیں ان سے وہ علامتیں اہل اللہ کو ممتاز کر دیا کرتی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے گہرے اور لمبے تجربے کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن جب تک آخری نتیجہ نہ نکلے کوئی شخص نہ مطمئن ہو سکتا ہے، نہ اسے مطمئن ہونے کا کوئی حق حاصل ہے جب تک وہ خدا سے اس کے پیار کی علامتیں نہ حاصل کر لے. اور یہ علامتیں وہ خود بیان کر کے اپنے ڈھنڈورے نہیں پیٹا کرتا، لیکن دن بدن اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پیار کے جلوے نازل ہوتے ہیں اور اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے. پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر خدا اس کو بعض دفعہ ظاہر کرتا ہے اور بعض دفعہ نہیں کرتا. اور دونوں صورتوں میں خدا کے ایسے بندے جو حنفاء للہ ہوں وہ کلیتاً مطمئن رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ نہ ظاہر کرنے کی صورت میں زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور مزے کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں. ظاہر ہوتے ہیں تو خدا کی خاطر ہوتے ہیں اور دنیا کو خدا کی طرف بلانے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر نہیں تھے اس وقت بھی وہ خدا کے تھے اور خدا سے اسی طرح راضی تھے. جب ظاہر ہوئے تو وہ جو اندرونی سکون تھا اور اطمینان نصیب تھا اس کی قربانی دے کر ظاہر ہوئے ہیں اور بہت بھاری قیمت دینی پڑی، مگر چونکہ خدا کی خاطر ہوا اس لیے پھر بھی مطمئن رہے. جو ریاکار لوگ ہیں ان کا الٹ حساب ہوتا ہے. وہ جب تک ظاہر نہ ہوں، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، اس وقت تک وہ بے چین رہتے ہیں، اس وقت تک ان کی زندگی عذاب میں مبتلا رہتی ہے. جب وہ ظاہر کر دیں اپنے آپ کو پھر ان کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. بس اہل اللہ کا مخفی ہونا اور حیثیت رکھتا ہے اور دنیا داروں کا مخفی رہنا اور حیثیت رکھتا ہے. اہل اللہ کا ظاہر ہونا اور حیثیت رکھتا ہے اور دنیا داروں کا ظاہر ہونا بالکل اور حیثیت رکھتا ہے. خدا کے بندے جب ظاہر ہوتے ہیں تو تکلیف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کے اشعار کا مطالعہ کریں تو یہی مضمون ملتا ہے. فرماتے ہیں مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا دنیا میں نکلنے کا، بڑے اطمینان سے میں تیری محبت کے سائے تلے تیرے محبت میں ڈوبا ہوا زندگی بسر کر رہا تھا. تو نے مجھے نکالا ہے تو میں نکلا ہوں اور تیری خاطر نکلا ہوں. بس اگر نیت
خالص ہو، یعنی مخلصین اللہ الدین و حنفاء کے درجے سے انسان تعلق رکھتا ہو، تو اس کے بعد اس کی ہر ہجرت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ وہ مخفی رہ کر بھی خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو کے بھی خدا کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے اس کے اخلاص کے اوپر خدا اس کے اخفاء کی حالت میں بھی گواہ رہتا ہے اور اس کی اعلانیہ حالت میں بھی گواہ رہتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ خدا سے محبت کا تعلق ہو اور پیار کا تعلق ہو، اور یہ محبت ہر دوسرے رشتے پر غالب ہو۔ جتنے دنیا میں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں وہ اس مقام پر جا کر ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں خدا کی محبت سے دنیا کی محبت یا اولاد کی محبت یا اپنی عزت کی محبت آگے اونچا سر نکالے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک ان کا امتحان اس مقام تک نہیں پہنچتا وہ مخفی رہتے ہیں، یعنی ان کا نفاق مخفی رہتا ہے، ان کی نیکی مخفی نہیں رہتی، نیکی ظاہر رہتی ہے اور نفاق مخفی رہتا ہے۔ جب ابتلا اتنا سر اٹھا لے یا اتنا بلند ہو جائے کہ وہاں جا کر خدا کی محبت کوتاہ رہ جائے اور چھوٹا قد رہے اس کا، اور ان کی اولاد کی محبت اور مال کی محبت اور دین کی محبت اور دین کی نہیں عزت نفس کی محبت اونچی نکلی ہوئی ہو، تو وہ ابتلا ان کو خدا سے الگ کر دیتا ہے۔ پھر اس وقت وہ ننگے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا تھے جو اب ابھر کر سرفیس پر یعنی سطح پر آپ پر ابھر کے نکلے ہیں، تو کیا شکل نکلی ہے۔ سطح آپ کے نیچے ڈوبی ہوئی ہزار چیزیں ہیں، کہیں بھیانک مکروہ جانور بھی ہیں، کہیں بڑی بڑی خوبصورت مچھلیاں بھی ہیں، باہر آئیں تو پتہ چلے نا۔ تو ابتلا یہ کام کیا کرتا ہے کہ اندرونی گندے وجود کا سر جب باہر نکلتا ہے تو نہایت بھیانک اور مکروہ شکل میں نکلتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی خدا کی محبت کا قد بس اتنا صحیح تھا، اور اپنی محبتوں کے قد اس سے بہت اونچے تھے۔ پھر وہ خدا کی محبت کے بغیر وجود نکلتا ہے اور وہ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن اہل اللہ کو ابتلا اور رنگ میں دکھاتے ہیں، ان کی نیکیاں مخفی ہوتی ہیں، اور جب ابتلا ان کو اچھالتے ہیں تو ان کے اپنی ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ڈوبی ہوئی رہ جاتی ہیں، صرف خدا کی محبت کے ساتھ وہ اچھلتے ہیں اور خدا کی محبت کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی کا نام اللہ کی معیت ہے۔ معیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 4 قدم کی معیت اور پھر خدا پیچھے اور آپ آگے۔ یہ معیت کا مطلب ہے ان اللہ مع الذین آمنوا، وہ ایمان لان والے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ ہوتے ہیں جو دین کو خدا کے لیے خالص کرتے ہیں اور ہر دوسرے کے مقابل پر خدا کی محبت کو غالب سمجھتے ہیں، اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بس اس مضمون کو سمجھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم احمدیوں کو کثرت کے ساتھ ایسے خدا والے عطا ہوں، یا جماعت احمدیہ کو کہنا چاہیے کثرت کے ساتھ ایسے خدا والے عطا ہوں جو ہر امتحان کے بعد جب وہ ظاہر ہوا کریں تو خدا کی معیت کے ساتھ ظاہر ہوا کریں، خدا کے حسن اور خدا کے جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا کریں۔ اس وقت دنیا میں جو بے انتہا مصائب آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، اور بہت ہی بڑے زلزلے رونما ہونے والے ہیں جن کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، ان میں یہ اہل اللہ ہیں جو دنیا کو بچائیں گے۔ اس لیے آج 1 یا 2 یا 3 یا 4 کی ضرورت نہیں ہے، آج لاکھوں ایسے احمدیوں کی ضرورت ہے جو اہل اللہ بن چکے ہوں اور خدا کی معیت ان کو نصیب ہو۔ بس اللہ کرے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہمیں ایسے احمدی عطا ہوں جو خدا والے بن کر دنیا کو خدا کے عذاب سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔